بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ درس سیوطی حصہ اول صفحہ 44 لفظ ما جر من الضمائر المتصلۃ کلفظ ما نصب منها وذلک ثلاثۃ الفاظ یا المتکلم و کاف الخطاب و ہاء الغائب للرفع و نصب و جر بالتنوین پڑھیں لفظ نا الدال علی المتکلم و من معه صلحا فالجر کعارف بنا والنصب فإننا والرفع نحو نل نل منہا بما ادا ما ذکر مختص بالرفع۔ آغا جی یہاں پر ضمائر کی بحث چل رہی تھی ہماری، اور آج جو ہے انہی ضمائر کے متعلق ہی بحث ہے، لیکن نہ ضمائر کی تعریف ہے نہ ضمائر کی متصل اور منفصل ہونے سے بحث ہے۔ آج ہماری بحث یہ ہے کہ کچھ ضمیریں ہیں کہ جو حالت نسبی میں اور حالت جری میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، جر میں بھی وہی اور نصب کی حالت میں بھی وہی ایک ہی ضمیر استعمال ہوگی، یعنی حالت جری اور حالت نسبی میں لفظ ضمیر میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ کچھ ضمیریں ایسی ہیں کہ حالت نسبی میں اور حالت جری میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، لفظ کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں آتا۔ وہ کتنی ضمیریں ہیں کہ جو حالت جری اور حالت نسبی میں ایک ہی لفظ ان کا استعمال ہوتا ہے؟ کہتا ہے وہ 3 ضمیریں ہیں، تمام ضمائر کی دنیا میں سے 3 ضمیریں ایسی ہیں کہ حالت جری میں اور حالت نسبی میں ایک جیسی استعمال ہوتی ہیں۔ ایک ہے یا متکلم، حالت جری حالت نسبی میں یا میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی۔ دوسری ہے کیا ہے؟ ہاء غائب سمجھ لیں، اور تیسری ہے کاف خطاب۔ آج میں کہتا ہوں زارابانی، زارابا فعل، اس میں ضمیر ہوا فاعل اور یا مفعول بہ، حالت نسبی میں ہے اور یا آ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں مررتو بی، مررتا بی، وہ گزرا میرے پاس۔ بی یا حالت جری میں ہے، زارابانی میں یا حالت نسبی میں۔ حالت نسبی اور حالت جری میں کوئی آپ کو لفظ میں فرق نظر آ رہا ہے؟ ایک یا متکلم ہے، اس کا لفظی حالت نسبی اور جری میں ایک جیسی رہتی ہے۔ دوسری کیا تھی؟ ضمیر ہاء غائب، حالت نسبی میں اگر آپ کہیں ضربتہ، ضربتہ ہوا ہے نا۔ اگر میں کہتا ہوں مررتو بہی، اس ہو کی حالت میں کوئی تبدیلی آئی ہے لفظ میں؟ صرف
یہ ہے کہ یہ حالت نسبی میں ہے اور یہ حالت جری، صرف حرکت بدلی ہے، یہاں پر ضمہ ہے، حرکت الٹا پیش ہے، ضمہ سمجھیں، اور یہاں پر کیا ہے، کسرہ ہے، حرکت بدلی ہے لیکن ضمیر کے لفظ میں کوئی فرق، حالت نسبی میں بھی حالت جری میں۔ کاف خطاب کو لے لیں، ضربکا، اس نے تجھے مارا، اگر آپ کو ڈر لگا ہے تو میرا کہہ دیں، اس نے مجھے مارا، مانا غلط ہو جائے گا۔ ضربہ کا حالت نسبی میں ہے، کاف ہے۔ اگر میں کہوں مررتو، میں گزرا، بے کا، آپ کے نہیں ہے، آپ کا ہے۔ اگر میں کہوں مررتو بے کی، یعنی میں گزرا تجھ ایک عورت سے، جبکہ تو عورت بیکا، ٹھیک ہے، بیکی کہہ رہا تھا انوار، سمجھ آئے گا جی۔ یہاں پر دیکھیں حالت نسبی میں حالت لفظ ایک ہے، حالت نسبی اور حالت جری میں، حالت نسبی اور حالت جری میں لفظ ایک ہے۔ یہ تین ضمیریں ہیں، یا متکلم، کاف خطاب، ہائے غیب۔ حالت نسبی میں بھی ایک، حالت جری میں بھی لفظ ایک ہوگا۔ مصطفیٰ سمجھ آ رہی؟ اچھا، کوئی سمجھ نہیں ہے آپ سوال کر سکتے ہیں، کسی قسم کا جو ہے عبارت کی سمجھ نہیں ہے، عبارت میں جب چلیں گے ترجمہ کریں گے اس وقت، ابھی نہیں، لیکن ابھی مطلب سمجھ لیں۔ اس کے بعد کہتا ہے للرفع والنصب والجر، نا، لفظ نا، کیا مطلب ہے؟ ضمائر میں سے ایک ضمیر ہے متکلم ما الغیر کی، وہ ہے نا، وہ کیا ہے؟ نا ہے۔ یہ حالت رفع میں بھی نا ہوتی ہے، ایک ہی لفظ ہوتا ہے، حالت نسبی میں بھی نا ہوگی، حالت جری میں بھی، تینوں حالتوں میں نا کے لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ان تینوں کے دو حالتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس کو رفعی حالت میں لائیں تب بھی نا ہے، جری حالت میں لائیں تب بھی نا ہے، اور رفعی حالت میں لائیں تب بھی نا ہے۔ آپ کو مثال دیتے ہیں، مثلا کہتا ہے عارف بنا، عارف کون سی کا ہے مصطفیٰ؟ جی آفرین، امر کا سیگا ہے، امر حاضر کا۔ عارف بنا، یہاں کیا ہے؟ یعنی تو پہچان، بنا ہمیں، نا جو ہے متکلم مال غیر کی میری حالت جری میں ہے، نا آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اننا، اننا حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، نا اس کا اسم ہے، اور کیا ہے؟ حالت نسبی میں ہے، حالت نسبی میں بھی نا آئی ہے، حالت جری میں بھی، باقی حالت رفع کی مثال رہے گی۔ عارف بما اننا نلنا، نل تو نلنا، سمجھ آئیے آقا جی، نلنا، نل فعل ہے، نا فاعل ہے، حالت رفع میں ہے۔ حالت رفع میں، حالت نسبی میں، حالت جری میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے ضمیر کا، وہ کون سی ہے؟ ضمیر متکلم مع انوار صاحب، آپ کو سمجھ آ رہے ہیں؟ ہم بیچارے کتاب ابھی تک نہیں ملی، میرے خیال نہیں ملی نا، ہاں کتاب نہیں ملی، تو مظلوم کو کہیں سے لے لیں کتاب، لائبریری میں نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ لڑکی کہہ رہے ہیں، یہ لڑکی تو نہیں کہا کسی نے۔ اللہ کا بندہ ترابی صاحب کے پاس جائیں، لائبریری کے مسئول کی کتاب چاہیے مجھے کل کہتے میں آپ کو لے کر دیتا۔ ٹھیک ہے آقا جی، تین ضمیریں ہیں کہ جو حالت نسبی اور جری میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے،
ایک ضمیر ہے کہ تینوں حالتوں میں لفظ ایک ہی استعمال ہوتا ہے، متکلم مال غیر۔ اس کے بعد کہتا ہے وما ادا ما ذکر، کتنی ضمیریں ذکر ہو چکی ہیں؟ پہلے 3، چوتھی 4 ضمیریں۔ اس کے علاوہ یہ ہے ما ذکر، ما ذکر یعنی یہ 4 ضمیریں جو ذکر ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ مختص بالرفع، جو بھی ضمیر آئے گی وہ حالت رفع مختص ہے، یعنی نہ حالت جری میں آتی ہے نہ حالت نسبی میں آتی ہے۔ سمجھ آئیے؟ وما ادا ما ذکر مختص بالرفع، حالت رفع میں استعمال ہوں گی، نہ حالت نسبی نہ حالت جری میں۔ وہ کون سی ہیں؟ جو صرف مختص ہیں حالت رفع کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے تاء فاعل، ایک تاء فاعل ہے، آغا جی صرف حالت رفع میں آئے گی۔ ضربتا، ضربتی، ضربتو، اس تاء فاعل، یہ سارے تاء فاعل ہیں، یہ بھی فاعل ہے، یہ بھی فاعل ہے، یہ بھی فاعل ہے۔ فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، حالت رفع میں ہے، تا مختص سے حالت رفع کے ساتھ۔ تاء فاعل سے مراد یعنی واحد مذکر مخاطب میں، واحد مؤنث مخاطبہ میں، اور واحد متکلم۔ یہ تا آ رہی ہے فعل ماضی میں، یہ تا ضمیر فاعل ہے اور حالت رفع میں مختص ہے، نہ حالت جری میں آتی ہے تا، نہ حالت نسبی میں آئے گی۔ آغا جی تا ضمیر جو ہے، تا ضمیر یہ مبنی ہے، بدل نہیں رہی، اعراب نہیں بدل رہی، یہ حرکت بدل رہی ہے اس کی۔ ضربتا مذکر مخاطب کی ضمیر ہے، ضربتی مؤنث مخاطبہ کی ضمیر ہے، ضربتو متکلم واحدہ کی ضمیر ہے۔ لیکن تینوں حالتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تینوں ضمیر، تینوں جگہوں پر جو تا آ رہی ہے، یہ تا حالت رفع میں ہے، فاعل ہے، یعنی فاعل واقع ہوتی ہے، نہ کبھی منصوب واقع ہوتی ہے، نہ کبھی مجرور واقع ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نہ اس پہ جار داخل ہوتا ہے نہ یہ مجرور ہوتی ہے، نہ اس پہ ناصب داخل ہوتا ہے نہ یہ منصوب ہوتی ہے۔ جب منصوب نہیں ہوتی، مجرور نہیں ہوتی، تو ہم کہیں گے یہ مختص حالت رفع کے ساتھ۔ تاء فاعل یہ مختص حالت رفع کے ساتھ، ایک مختص ہوگی۔ دوسرا ہے الف تثنیہ، دوسرا کیا ہے؟ الف تثنیہ۔ آغا جان یہ جب بھی آئے گا حالت رفع میں آئے گا۔ قاما، ضربا، سمجھ آئیے؟ تضربان، یضربان، حالت رفع میں الف آئے، مختص حالت رفع، نہ حالت نسبی میں الف آتا ہے نہ حالت جری میں الف آتا ہے۔ الف ضمیر ہے اور ضمیر مختص ہے، حالت سمجھ شریف میں آ رہا ہے؟ 2 ضمیریں ہو گئی آغا جی۔ تیسری ضمیر ہے واو جمع مذکر، واو جمع مذکر، یہ بھی مختص ہے کس کے ساتھ؟ حالت ضربا، ضربا، ضربو، فاعل واقع ہو رہا ہے اور حالت رفع میں آتا ہے، نہ اس پہ جار داخل ہوتا ہے نہ اس پہ حالت جری میں آتی ہے، نہ اس پہ ناصب داخل ہوتا ہے نہ حالت نسبی میں یہ استعمال ہوتا، صرف حالت رفع میں استعمال ہو۔ یضرب، یضربان، یضربون، یہ بھی حالت رفع میں ہے۔ تضرب، تضربان، تضربون۔ واو جمع مذکر ہمیشہ حالت رفع کے ساتھ مختص ہے۔ کتنی مختص ہو گئی؟ 3۔ چوتھی بھی ہے یا مخاطبہ، مؤنث کہیں، مؤنث مخاطبہ۔ آجی تضربینا، یہ ضمیر آپ کو پتہ ہے تضربینا میں یا ضمیر ہے، ضمیر فاعل ہے، اور فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ یہ یا مخاطبہ نہ حالت جری میں استعمال ہوتی ہے نہ حالت نسبی میں استعمال۔
تضربینہ کہیں، تنصرینہ کہیں، تعلمینہ کہیں، تکرمینہ کہیں، سمجھ آئیے، تزاربینہ کہیں، تستخرجینہ کہیں، یہاں آ رہی ہے حالت رفع میں، نہ نصبی میں آتی ہے نہ جری میں. 4 ہو گئی. 5ویں نون جمع مؤنث. جمع مؤنث کی نون یہ بھی ضمیر ہے آقا جی، اور یہ ضمیر ہمیشہ حالت رفع میں آئے گی، ہمیشہ فاعل واقع ہو، نہ مفعول واقع ہوتی ہے اور منصوب واقع ہوتی ہے، نہ حرف جار اس پہ داخل ہوتا ہے اور مجرور ہوتی ہے. نون پر ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتو ضربنا، ماضی میں نون آئی ہے حالت رفع میں، یضربنا حالت رفع میں. سمجھ آئیے آقا جی؟ یہ نون جمع مؤنث حالت رفع کے ساتھ مختص ہے. کتنی ضمیریں مختص ہو گئیں؟ 5. تائے فاعل، خواہ تائے فاعل مخاطب والی ہو، مخاطبہ والی ہو، متکلم والی ہو. الف تثنیہ، واو جمع مذکر، یا مؤنث مخاطبہ، اور سمجھ آ رہی بات کی؟ اس کے بعد یہ بات تمام ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی. اور اس کے بعد جو ایک نئی بات کر رہے، کہتے ہیں وَأَلِفٌ وَالْوَاوُ وَالنُّونُ ضمائر متصلتن. آج یہ کہہ رہا ہے کہ الف تثنیہ، الف سے مراد الف تثنیہ ہے، والواو جمع مذکر کی ضمیر، والنون جمع مؤنث کی ضمیر. یہ الف تثنیہ، واو جمع اور نون جمع مؤنث، یہ 3 ضمیریں جو ہیں کہتے ہیں ضمیریں متصل ہیں، ضمائر متصلہ میں شمار ہوتی ہیں. ان کے بارے میں آپ کو آگاہی دے رہا ہے کہ یہ غائب کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں اور غیر غائب کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں. تینوں، الف تثنیہ، نون جمع، اور تیسری کون سی تھی؟ واو جمع. یار کہتے ہیں یہ غائب کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں اور غیر غائب. غیر غائب سے کیا مراد ہے؟ مخاطب. غیر غائب سے مراد حاضر نہیں ہے، متکلم نہیں ہے، بلکہ مخاطب ہے. یہ 3 ضمیروں کے بعد ان 5 کی بات الگ کر دی ہے، ان 4 کی بات الگ کر دی تھی. ان 3 کی بات، ہر ایک کی ایک خصوصیات آپ کو پتہ، کس حالت میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کو کس حالت میں استعمال کر سکتے ہیں، اس کو کس حالت میں استعمال کر سکتے ہیں. اب یہ 3 ضمیریں کتنی بتا رہے ہیں؟ الف تثنیہ، اور دوسرا کیا تھا؟ واو جمع مذکر. واو جمع مؤنث بھی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی جمع، واو جمع مذکر کی ضمیر ہے. اور تیسرا کیا تھا جی؟ نون جمع مؤنث کہیں، نون نہیں، نشتہ نہیں کیا نا، آپ کا قصور نہیں، آدھا ہی ظاہر ہے، زور لگانے سے آدھا ہی جملہ ادا ہوتا ہے. نون جمع مؤنث آقا، واو جمع مذکر اور آسن الف تثنیہ. ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے یہ تینوں ضمیریں ضمائر ایک تو متصل ہیں، یعنی کبھی بھی ان کو منفصل نہیں استعمال کر سکتے. واو جمع کو بھی، نون جمع مؤنث کو بھی، اور الف کو بھی. کبھی آپ تنہا ان کا تلفظ نہیں کر سکتے، ہمیشہ عامل کے ساتھ آئیں گی، متصلہ ہیں. اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ غائب کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں اور غیر غائب کے لیے بھی. لما غابا وغیرہ، یہ کہتے ہیں الف والواو والنون لما غابا وغیرہ، غیب کے لیے اور غیر غیب. غیر غیب سے مراد جناب شارح نے کہا ہے، غیر غیب سے مراد
تو متکلم بھی ہو سکتی ہے اور مخاطب بھی. کہتے ہیں صرف مخاطب مراد ہے، غیر غیب سے مراد مخاطب. فقط مخاطب. ٹھیک ہے، اب مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں. اس نے بھی دی ہیں، اس مثالوں کی تطبیق دیکھ لیں. بعد میں جو ہے آپ کا ذہن مشوش ہو جائے گا کہ یہ کس کی مثال ہے، کیا مثال ہے، کہاں مثال ہے. اس نے پہلے کہا قاما، یہ قاما، قامو اور قمنا. آغا جان آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ تینوں کس کسی کے ہیں؟ ماضی کے ہیں یا نہیں ہیں؟ ماضی غیب پہ دلالت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ قاما وہ دو مرد کھڑے ہوئے، قامو وہ سب مرد کھڑے ہوئے، قمنا وہ سب عورتیں. تو یہ ضمیر متصل ہے، یہ بھی ضمیر متصل ہے، یہ بھی ضمیر متصل ہے، اور غیب کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، اور غیر غیب کے لیے بھی یہ استعمال ہوتی ہے. توجہ کریں، دیکھیں. ہاں کیا؟ نہیں ابھی مثال، یہ تو غیب کی مثال دے رہا ہوں نا، ابھی دیتے ہیں آپ کو، ابھی آپ کو مثال دے رہے ہیں. اعلما، اعلم، اعلما، یہ مخاطب کے لیے ہے یا نہیں؟ یعنی تم دو مرد جان لو. ٹھیک ہے. اعلمو، یہ بھی امر مخاطب کا صیغہ ہے نا، امر مخاطب ہے. اعلمو، اعلمنا، تم سب عورتیں جان لو کہ میں کیا ہوں. ہیں؟ ہاں، ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق جواب. کوئی کہے گا میں مرد ہوں، کوئی کہے گا میں شیر ہوں، کوئی کہے گا میں طالب علم ہوں، کوئی کہے گا میں عالم دین ہوں، کہا کہ میں متقی ہوں، میں دیندار ہوں. جو جس کی سوچ ہوگی وہی جملہ اس سے ادا ہوگا. کوئی کہ جان لو میں تمہارے لیے صدام ہوں، میں فرعون ہوں، میں شداد ہوں. ہاں بعض اوقات تم نہیں جانتی، میں ویسی کی تیسی بجا دوں گا تمہارے. یہ ہو گیا آغا جی. اس کے بعد آخری شعر میں وَمِن ضمیر الرفع ما یستتر، اور ضمیر رفع میں سے وہ شے ہے کہ جو مستتر ہوگی، چھپی ہوئی ہوگی. کا افعل، جیسے افعل میں ہے، جیسے وافق میں ہے، جیسے نغتاب تو میں ہے، اور جیسے تشکرو میں ہے. یہ ہے ترجمہ شعر کا. اس شعر کی تشریح کریں. شعر لکھانا ذرا مجھے. ضمیر الرفع ما یستتر. جی. کا افعل، یہ شعر کا پہلا ہے. کا افعل، افعل ہے. چلو افعل ہے، کیا افعل ہے؟ افعل ہے. ہاں افعل علم کے وزن پر چلو مان لیں. وافق، وافقو ہے نا، وافقو نغتاب بیتو تابیتو از تشکرو. اس شعر کی تشریح جناب ترجمہ آ گیا. کہتا ہے ضمیر رفع میں سے وہ شے کہ جو مستتر ہوتی ہے. یہ ہے ترجمہ. جیسے افعل میں ہے، افعل میں ہے، وافق میں ہے، نغتبو میں ہے، تشکرو میں ہے.
کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنا یہ چاہتا ہے آغا جی دیکھیں ضمائر ہمارے پاس ایک تقسیم کے اعتبار سے کتنی ضمائر تھیں؟ 70. نہیں، اعراب کے لحاظ سے ہم کہتے تھے ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب اور ضمیر مجرور. سمجھ آئی بات کی؟ 3 ضمیریں تھیں اعراب کے اعتبار سے، کچھ حالت رفع میں، کچھ حالت نصبی میں، کچھ حالت جری میں استعمال ہوتی تھی. اب ان 3 ضمیروں میں سے 2 ضمیریں جو ہیں ضمیر منصوب کوئی بھی ہوگی اور ضمیر مجرور ان 14 میں سے کوئی بھی ہو، یہ کبھی بھی مستتر اور چھپی ہوئی نہیں ہوگی. جب بھی ہوگی ظاہر بظاہر آئے گی. کون؟ ضمیر منصوب کوئی بھی ہو، منصوب متصل ہو یا منفصل ہو، کبھی بھی مستتر نہیں ہو سکتی. دوسری ہے ضمیر مجرور، آتی متصل ہے، منفصل وہ آتی نہیں ہے. ضمیر مجرور متصل بھی کبھی بھی آپ مستتر نہیں دکھا سکتے کلام عرب میں، استعمال ہی نہیں ہوتی. جب استعمال نہیں ہوتی ایک کلام کے ایک جملے میں بھی آپ کلام عرب میں نہیں نکال کہ عرب والوں نے اس کو چھپایا ہو، تو لہٰذا یہ 2 تو تشریف لے گئیں، نہ منصوب مستتر ہوتی ہے نہ مجرور مستتر ہوتی ہے. باقی رہے گی ہمارے پاس ضمیر مرفوع. یہ کبھی کبھی ظاہر ہوتی ہے اور کبھی کبھی مستتر بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب مستتر جو ہوگی بعض مقامات پر اس کا استتار اور چھپانا جائز ہے، کچھ مقام پر واجب، اور کچھ مقام پر اس کا چھپنا یا کہیں چھپانا واجب ہے. کلام عرب میں ان موارد میں ظاہر کر ہی نہیں سکتے، جہاں ظاہر نہ کر سکتے ہوں کہیں گے یہاں پر چھپانا واجب. اب سوال یہ ہے کہ ضمیر مرفوع مستتر وجوبی طور پر کتنے مقامات پر چھپانا اس کا واجب ہوتا ہے؟ مصنف نے 4 مقام شعر میں ذکر کیے ہیں اور وہ بھی مثال کے ذریعے سے ذکر کیے ہیں. مثال کے ذریعے سے ہم نے سمجھا افعل یعنی واحد مذکر امر حاضر کے صیغے میں، ٹھیک ہے، اور وافق یعنی فعل مضارع واحد متکلم کے صیغے میں. مضارع واحد متکلم، وافق ہو، اضارب ہو، انصر ہو، عالم ہو، جو بھی واحد متکلم مضارع کا صیغہ ہوگا اس میں چھپی ہوئی. 2 متکلم مع الغیر مضارع کے صیغے میں، مضارع متکلم مال غیر. ناغتاب تو، یہ جو مثال دے رہا ہے ناغتاب تو متکلم مال غیر مضارع کا صیغہ ہے. آپ کوئی بھی مثال ننصرو کہہ دیں، نکرمو کہہ دیں، ٹھیک ہے، نزاربو کہیں، نستخرجو کہیں، ثلاثی مجرد ہو، ثلاثی منفی ہو، جو بھی متکلم مال غیر مضارع کا صیغہ ہو اس میں ضمیر نحن ہمیشہ چھپی ہوئی. واحد متکلم مضارع میں انا ہمیشہ چھپی ہوئی، کبھی بھی ظاہر نہیں کر سکتے. اور ایک ہے واحد مذکر مخاطب، مثال دے رہے تشکرو، آپ تضربو میں، تعلمو میں، تنصرو میں، تکرمو میں، تزاربو میں، سمجھ آئی؟ تستخرجو میں جو بھی مذکر واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہوگا فعل مضارع کا اس میں بھی انت ہمیشہ چھپی ہوئی. کتنے مقامات ہو گئے؟ 4 مثالیں دی ہیں، 4 مقامات گویا کہ اس نے بتا دی ہیں. افعل سے مراد واحد مذکر امر حاضر، افافق سے مراد مضارع متکلم واحدہ، نقطب سے مراد متکلم مضارع متکلم مع الغیر، تشکر سے مراد مضارع واحد مذکر مخاطب کے صیغے. 4 مقامات اور ٹوٹل کتنے ہیں؟ 9 مقامات پر ضمیر کا چھپانا، ضمیر مرفوع کا چھپانا واجب ہے. 5 کہاں ذکر ہوئے ہیں؟ شارح نے ان کو ذکر کیا ہے.
5 اشارے کے 4 مصنف کتنے ہو جائیں گے؟ 9 مقامات پر ضمیر کا چھپانا واجب ہے. سمجھ آئیے بات کی؟ اب وہ 5 مقامات کہاں سے شروع ہو رہے ہیں؟ یہ کہتا ہے زاد فی التسہیل اسم فعل الامر. 5ویں مقام کا اضافہ کیا جناب مصنف نے کتاب تسہیل میں کہ اسم فعل امر میں، اسم فعل امر جیسے نزالے میں ہے، نزالے میں انتا چھپی ہوئی ہے، کبھی بھی اس کو ظاہر نہیں کر سکتے. فعل امر نہیں ہے، اسم فعل امر ہے. نزالے بمعنی انزل کے معنی میں ہے، انتا اس میں بھی چھپی ہوتی ہے. ابو حیان آیا ہے، اس نے ارتشاف میں جو ہے کس کو ذکر کیا ہے؟ کہتا ہے اس میں فعل مضارع میں بھی چھپی ہوتی ہے. اس میں آگا یہ دیکھیں، اوفن کہیں، اس نے مثال اف کی نہیں دی. اوہ کہیں، اوہ، یہ دونوں جو ہیں اتزجرو کے معنی میں. کس کے معنی میں ہیں؟ یہ بھی اتزجرو کے معنی میں ہے. اتزجرو کیا معنی ہے؟ اوفن یعنی اتزجرو، اتزجرو یعنی میں زاجر اٹھا رہا ہوں، میں تکلیف اٹھا رہا ہوں اس وقت. اوہ یعنی میں تکلیف اٹھا رہا ہوں. کہتے ہیں لا تقل لہما افن، والدین کو اف یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر آپ نے غلطی کی اور انہوں نے پکڑ کر ماری، ایک نہیں 10 12 ایک ہی کان پر، آپ کو درد ہوتا ہے نا؟ کہتے ہیں نہ کہیں مجھے درد ہو رہا ہے. اظہار درد اوف یعنی نہ کہیں کہ مجھے درد ہو رہا ہے آپ کے مارنے سے. اچھا آپ کی غلطی نہیں تھی، بابا کو غصہ آیا، پکڑا اور 10 12 جو ہے ٹکا کے ماری. غلطی نہیں ہے، بابے نے مارا ہے، آپ کو تکلیف ہوگی، ڈبل تکلیف ہوگی. اظہار نہیں کر سکتے بابا میری غلطی نہیں ہے، مجھے کیوں مار رہے ہیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. کہیں بڑی خوشی سے جو ہے سہ لیں، برداشت کر لیں. اظہار نہ کریں بابا کے سامنے کہ مجھے تکلیف ہو رہی. الٹا لٹکا دے. اوف نہیں کہہ سکتے میرے عزیز، والدین کو اوف نہیں کہہ سکتے. یہ اوف وہی اس میں فعل ہے کہ جو اتزجر ہو کے، سمجھ آئیے، بڑا حق ہے والدین کا. یہ آگا اس میں فعل، اس میں کیا ہے؟ انتا چھپی ہوئی ہے. اس میں بھی اور اس میں بھی نہیں، اس میں بھی، اس میں کیا چھپی ہوئی ہے؟ انا چھپی ہے. اتزجرو متکلم کا صیغہ ہے نا بھائی. اوفن اتزجرو کے معنی میں، اتزجرو میں انا ہے تو اوفن میں بھی انا ہے، گویا کہ اس کے اندر انا، اور اس کو کبھی بھی آپ ظاہر نہیں کر سکتے. نہ کہیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے. ہاں جی، اوہ میں بھی وہی، اوہ بھی اتزجرو کے معنی میں ہے نا. جب اتزجرو میں ضمیر ہے اور یہ اس کا معنی اس کے اندر آ گیا تو اس کا مطلب اس کے اندر ضمیر ہے. جیسے یہاں ظاہر انا نہیں کر سکتے، یہاں بھی انا کو ظاہر نہیں کر سکتے. اوہ میں بھی ضمیر ہے. اس میں فعل مضارع، اس میں فعل امر 5واں، اس میں فعل مضارع 6ٹھا ہو گیا. جیسے اوہ آیا ہے. ابن ہشام کتاب توضیح، توضیح المسائل نہیں، ایک کتاب نحو کی لکھی ہے، اس کا نام رکھا ہے توضیح. اس توضیح میں زیادہ کیا ہے، کس کے؟ ابن ہشام نے کس کو؟ فعل استثناء کو. آگا فعل استثناء کو. یہ کتنے؟ 6ٹھا ہے نا؟ 7واں یا 6ٹھا؟ 4 5 6 7واں. ہاں 7واں ہے، 7واں ہے. اس میں کیا ہے؟ فعل استثناء. یہ فعل استثناء میں بھی ضمیر واجبی طور پر چھپی ہوگی. کبھی بھی آپ اس کو، ہوتی بھی مرفوع ہے، ان کا فاعل ہے، اور کبھی بھی اس کو ظاہر نہیں کر سکتے. اب فعل استثناء سے کیا مراد ہے؟ جناب شاہرہ اس کی وضاحت کر رہا ہے. کہتے فعل استثناء سے مراد کیا ہے؟
ما خلا، ما خلا نہیں، اس کو چھوڑے، میں مکمل سال ما خلا، ما ادا، ما ادا یہ بھی فعل استثناء ہے، اور لا یکونو یہ بھی فعل استثناء ہے، اور کیا ہے؟ ہاں یہ ہے، تین ہے، ما خلا، ما ادا اور لا یکونو۔ اب یہ مثال اگر آپ دینا چاہیں تو اس نے مثال دی ہے قامو ما خلا زیدن، وہ کھڑے ہوئے سوائے زید کے۔ جب ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں، توجہ کریں، جب ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ما خلا فعل استثناء ہے۔ کیا ہے؟ اس کی ضمیر کیا ہے؟ اس کا فاعل کہاں ہے؟ اس کے اندر ضمیر موجود ہے، ضمیر موجود ہے، مستتر ہے، اور اسی ضمیر جو اس کا فاعل بن رہی ہے، اس کا چھپانا واجب ہے۔ کبھی بھی اس کے فاعل کو ظاہر نہ اس میں ظاہر لا سکتے نہ ضمیر ظاہر لا سکتے۔ زیدن اس کے لیے کیا ہے؟ مفعول بہ ہے، یہ مفعول بہ ہے، یہ محل شاید ہمارا اس پر ہے۔ اچھا اسی طرح جو ہے آپ کہتے ہیں قامو ما ادا امرن یا زیدن، ٹھیک ہے آقا جان، یہ معنی وہی ہے، کھڑے ہوئے سوائے امر کی، ما ادا کا معنی سوائے امر کی۔ اب یہاں پر ما ادا میں ایک ضمیر ہے، مستتر ہے، جو اس کا فاعل ہے امرن، اس کے لیے کیا ہے؟ مفعول بہ۔ قامو لا یکونو زیدن، کھڑے ہوئے سوائے، لا یکونو کا معنی بھی سوا ہے، اس کے اندر ایک ضمیر ہے جو یکونو کا اسم ہے، فاعل ہے، اور آگے امرن یا خالدن کہیں وہ اس کے لیے مفعول بہ۔ اب یکونو فعل ناقص نہیں ہے بلکہ فعل استثناء ہے۔ اب اسم اور خبر نہیں چاہیے، فاعل اور مفعول چاہیے اس کے لیے۔ جی ہاں، کبھی فعل ناقص استعمال ہوتا ہے، کبھی فعل استثناء۔ فعل استثناء جب بھی استعمال ہوگا اس سے پہلے کیا ہوگا؟ ما ہوگا، لا ہوگا، لا لام الف لا، لا یکون، لا نافیہ ہوگا۔ قاموا لا یکونوا زیدن، وہ کھڑے ہوئے سوائے زید کے۔ واضح ہوگی بات؟ تو یہ کتنے بیان ہو گئے؟ ٹوٹل کتنے تھے؟ باقی رہ گئے 2۔ فعل استثناء اور 8واں ذکر کر رہا ہے فعل تعجب۔ افعلو میں افعلو، چونکہ فعل تعجب کے 2 صیغے ہیں نا، فعل تعجب کے 2 صیغے، ایک افعلو ہے، ایک افعل بہی ہے، ایک افعل۔ تو کہتا ہے فعل تعجب افعلو میں بھی اور افعل میں، تو وہ تو امر کا ویسے ہی امر حاضر کا صیغہ، اس میں تو ویسے ہی انتا چھپی ہونی ہے، وہ تو پہلے ہی بیان ہو چکا ہے، افعال میں ہو گیا نا۔ افعلو میں جیسے ما احسنا زیدن، آغا جی جب ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں اس کو بناتے ہیں مبتدا، اس کو بناتے ہیں فعل، اس کا فاعل کہاں ہے؟ احسنا کا، اس کے اندر ضمیر ہے ہوا جو لوٹ رہی ہے ماں کی طرف۔ ہمیشہ یہ ہوا اس کے اندر فاعل مستتر ہوتا ہے، اس کے اختصار وجہ کبھی بھی اس ہوا کو ضمیر ظاہر بھی نہیں لا سکتے، اس میں ظاہر بھی نہیں لا سکتے۔ سمجھ آئیے؟ فعل تعجب میں ضمیر مستتر ہوگی، جی ما مبتدا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ہاں اس میں تفضیل کہہ لیں، اس میں تفضیل میں ہمیشہ واحد مذکر میں ضمیر مستتر
ہوگی واجبی طور پر. زیدن کیا کہتے ہیں مثال؟ زیدن افضل من امرن یا بکرن، جسے بھی کہیں. افضل میں ایک ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے زید کی طرف، اور کبھی بھی اس ضمیر کو آپ ظاہر نہ اس میں ظاہر نہ ضمیر ظاہر کر سکتے ہیں. اس میں واجبی طور پر کیا ہوتی ہے؟ چھپی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. پس یہ 9 مقامات امر حاضر واحد مذکر، فعل مضارع واحد متکلم، فعل مضارع متکلم مع الغیر، اور فعل مضارع مخاطب، یہ 4 مقامات شعر میں ہو گئے. اور 5 مقامات یہ ہے اس میں فعل امر، اس میں فعل مضارع، اور اس میں تفصیل، اور افعال التعجب، اور فعل استثناء. ان میں کیا ہے؟ واجبی طور پر ضمیر، اور مثالیں آپ کے سامنے ہیں. اب اس شعر کی جب تشریح کریں گے تو 9 مقامات آپ کو ذکر کرنے پڑیں گے. 4 تو آ جائیں گے شعر میں، 5 آپ کے ہوں گے ذہن میں، اور اس پر وہاں پر آپ کہے گا شعر کی تشریح کریں مثالوں کے ساتھ. مثالیں شعر میں صرف 4 دی ہیں اور 4 ہی مورد ہیں. 5 کی نہ مثالیں شعر میں ہوں گی اور نہ ہی موارد ہوں گے. وہ موارد بھی یاد کریں، مثالیں بھی سمجھ آئی، تب شعر کی تشریح مکمل ہوگی. جی ہاں، آپ نے اس کا کلام لفظ مفید سے پہلے ایک مقدمہ ہے کتاب کا، وہ آپ نے نہیں پڑھا. وہاں پر اس نے کہا تھا کہ یہ میں جو الفیہ لکھ رہا ہوں یہ مختصر لکھ رہا ہوں، تفصیل سے نہیں ہے. کچھ چیزیں ذکر کروں گا، کچھ نہیں کروں گا، تاکہ طالب علموں کے ذہن مشوش نہ ہو جائیں، مشکل میں نہ پڑ جائیں. اگر سارے 9 مقامات کو، ہر چیز کو اشعار میں ذکر کرتا تو کتنے بھائی شعر بنتے؟ 1000 نہیں بنتا تھا، بلکہ کئی ہزار شعر نحو کے بن جاتے. تو آپ دیکھ کر ہی سیوطی کے نزدیک نہ جاتے کہ اتنے ہزار شعر کو جو ہے کون پڑھے گا. اس نے کہا ہے کچھ آئیں گے، ان کی تشریح کریں گے، شرح لکھیں گے، شرح میں اس شعروں کو کھولیں گے، وضاحت کریں گے. تو شرح میں سب کچھ ہو سکتا ہے، شعر میں جو ہے وہ مختصر. اس لیے 4 ذکر کیا، 5 کو ذکر ہی نہیں کیا کہ جو فلاں نے کہا ہے، فلاں نے کہا، اس کو ذکر نہیں کیا، تاکہ کتاب طولانی نہ ہو جائے. طول سے بچنے کے لیے اس نے اختصار سے کام لیا. دیکھیں آگا جی ترجمہ. لفظ ما جر من الضمائر المتصلۃ، عبارت کو دیکھیں. اس شے کا لفظ کے جس کو جر دیا گیا ہے ضمائر متصلہ میں سے، جس کو جر دیا گیا ہے کا لفظ مانو سے، اس شے کے لفظ کی طرح ہوگا جس کو نصب دیا گیا ہے ضمائر میں سے. یعنی ضمائر میں سے حالت نصبی اور حالت جرمی ایک ہی لفظ آپ کو نظر آئے گا، لفظ میں کوئی تبدیلی. وذالک ثلاثۃ الفاظ، اور وہ 3 الفاظ ہیں. ایک یا متکلم ہے، ایک کاف خطاب ہے، اور تیسری ہائے غائب ہے. مثالیں آپ کو دے چکا ہوں. وَلِلرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَالجَّرٍ، حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت، یہ جرن کہتا ہے، جر نہ کہیں، جرن کہیں، بالتنوین، تنوین کے ساتھ پڑھیں. یعنی پہلے رفع کو ہم نے بغیر تنوین کے پڑھا ہے نا، نصب کو بھی بغیر، چونکہ اس پر الف لام داخل تھا. جر پر تو کوئی معنی نہیں ہے تنوین کے، تو لہذا اس کو تنوین دیں اور کہیں جرن. معنی یہ ہو جائے گا کہ حالت رفعی میں، حالت نصبی میں، حالت جری میں کیا ہے؟ لفظ نا. تینوں حالتوں میں لفظ نا ہی آپ کو نظر آئے گا. الدال علی المتکلم ومن معہ، نا کا معنی کیا ہے؟ کہتا ہے متکلم اور اس کے ساتھ جو ہوگا، متکلم مع الغیر، اس پہ دلالت کرتا ہے. سمجھ آئیے گا جی؟ یعنی متکلم کے ساتھ ایک ہو، تثنیہ کے لیے بھی نا، متکلم کے ساتھ 2 اور ہوں، جمع بن جائیں گے 3.
اس کے لیے بھی نہ جتنے بھی بنے. متکلم مع الغیر، بعض کہتے ہیں جمع متکلم غلط ہے. جمع متکلم تب کہتے کہ جب متکلم کے ساتھ ہمیشہ دو اور ہوں. جمع کا اطلاق 3 پہ ہوتا ہے. اگر متکلم کے ساتھ ایک اور ہے تب بھی تو نہ ہی استعمال کرتے ہیں نا. یعنی تثنیہ کے لیے بھی یہی نہ، جمع کے لیے بھی یہی نہ. اگر جمع کہہ دے سے تو پھر متکلم کے ساتھ جو ایک اور ہوتا ہے اور ایک متکلم مل کر تثنیہ بنتا ہے، پھر نہ تثنیہ کے لیے استعمال نہ ہوتی. حالانکہ نہ تثنیہ کے بھی. آ رہی سمجھ؟ اب دیکھیں، صالحہ یعنی حالت رفع نسبی اور جری میں صلاحیت رکھتی ہے کیا؟ نہ استعمال ہونے کی. فل جرو، پس جر کی مثال جیسے عارف بنا. عارف بنا کا کیا معنی ہے؟ یعنی تو ہمیں ہماری معرفت حاصل کر. والنسب، اور نسب کی مثال اننا، بتحقیق ہم، بتحقیق ہم. والرفع، حالت رفع کی مثال نل نل منہا. آگا یہ منہا منہتن کی جمع ہے. منہتن، منہتن کہتے ہیں ہدیہ کو، گفٹ کو. سمجھ آئی آ رہی؟ تحفے کو. نلنا یعنی ہم پانے والے ہیں کس کو؟ تحائف کو. منہتن کی جمع ہے منہا. منہا منہتن کی جمع ہے، یہ جمع ہے. ہم پانے والیاں ہیں تحائف کو. یہ عجب شعر ہے، اس کی بعد میں جو ہے وضاحت کرتا ہوں. وما ادا ما ذکر، اور وہ شے کہ جو ذکر ہو چکے اس کے علاوہ جو ضمیر ہے مختص بالرفع. ان 4 کے علاوہ جو ضمیر ہے وہ مختص رفع کے ساتھ، نہ حالت نصب میں استعمال ہوتی نہ حالت. وَهُوَ تَاءُ الْفَاعِلِ وَالْأَلِفُ وَالْوَاوُ وَيَاءُ الْمُخَاطَبَةِ وَنُونُ الْإِنَاثِ. سے وہ کون سی ہیں جو ذکر نہیں کہتے ہیں؟ وہ تاء فاعل ہے، الف تثنیہ ہے، واو جمع مذکر ہے، یا مخاطبہ ہے، اور نون جمع مؤنث ہے. یہ سر کی ساری مختص ہیں حالت رفع کے ساتھ. یہ بات تمام. آگے آتا ہے، کہتے ہیں وَأَلِفٌ وَالْوَاوُ وَالنُّونُ. یہ 3 ضمیریں، الف واو اور نون جمع مؤنث. ضمائر متصلۃ، یہ کیا ہیں؟ ضمیریں متصل کہلاتی ہیں. کائنۃ لما غاب وغیرہ، اور یہ ہوتی ہیں غائب کے لیے بھی اور غیر. ٹھیک ہے. والمراد بہ، اس غیر غیب سے مراد کیا لیا ہے مصنف نے؟ المخاطب، فقط مخاطب. غیب کی مثالیں آگا جی، قاما قامو قمنا. اور مخاطب کی مثال اعلما اعلمو اے. سمجھ آ گئی؟ ومن ضمیر الرفع ما یستتر وجوبا، اور ضمیر مرفوع میں سے ما وہ ضمیر بھی ہے یستتر جو ہوتی ہے مستتر واجبی طور پر. بخلاف ضمیر النصب والجر، بخلاف ضمیر منصوب اور مجرور کے. آ رہی ہے سمجھ عبارت کی مصطفیٰ؟ اچھا، تو وذالک فی مواضع، یہ مستتر وجوبی، استتار وجوبی چند مقامات پر ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے شروع کرتا ہے. فعل الامر، ایک فعل امر میں جیسے افعل، اور فعل مضارع المبدوء بالحمزہ، مبدوء بالحمزہ سے مراد یعنی مضارع متکلم واحدہ. وافق اور مبدوء بالنون، وہ فعل مضارع کی جس کی ابتدا کی گئی ہو، وہ کون سا ہے؟ متکلم مال. والمبدوء بالتا، جس کی تا سے ابتدا ہوئی ہو، وہ کیا ہے؟ فعل. آگے مثال سے معلوم ہے فعل مضارع مخاطب. 4 ہو گئے. وزاد فی التسہیل، مصنف نے کتاب تسہیل میں زیادہ کیا کس کو؟ اسم فعل الامر، اسم فعل امر کو. ٹھیک ہو گیا. اور وہ ابو حیان فی الارتشاف، ابو حیان نے کتاب
ارتشاف میں زیادہ کیا، کس کو؟ اسم فعل المضارع، اسم فعل مضارع کو، جیسے اوہ اتزجرو کے معنی میں ہے. وابن ہشام فی التوضیح، اور زیادہ کیا ہے ابن ہشام نے کتاب توضیح میں، کس کو؟ فعل استثناء کو. فعل استثناء کون سے ہیں؟ جیسے قامو ما خلا زیدن، ما خلا ہے، ما ادا امرن، لا یکونو خالدن، سب کے ساتھ لگائیں گے قامو تو مثال مکمل ہو جائے گی. آ رہی سمجھ؟ جی. وَأَفْعَلَ فِي التَّعَجُّبِ، اور اسی ہشام نے اسی کتاب توضیح میں افعل تعجب کو بھی کہا، اس میں بھی ضمیر واجبی طور پر مستتر ہوتی ہے. جیسے ما احسن زیدین، کس چیز نے دو زید کو خوبصورت بنا دیا، ہوا ضمیر مستتر ہے. اور افعل التفضیل میں بھی آغا جی ہم احسن اساسن، وہ اچھے ہیں از حیثے اساس کے، اساسہ یعنی مال و دولت کے. وفی ما ادا ہذہ، ان 9 مقامات کے علاوہ وہ کون ہے علاوہ؟ ماضی میں، ظرف کے صیغے میں، صفت مشبہ میں، یستتر جوازن، ضمیر مستتر ہوتی ہے لیکن جائز ہے، ظاہر بھی کر سکتے ہیں، چھپا بھی سکتے ہیں. وصلی اللہ علی رسولہ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.